شیطانی اثر ہے وہ یہ کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بننا، اپنی زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا اور اس میں پھر لذت محسوس کرنا، اسی طرح پیسے دبا لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں، غریب لوگ جنہوں نے بچیوں کے لیے بیچاروں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر مکان کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے، بچے کے روزگار کے لیے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اور لوٹ لاٹ کے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کو ہے شرم نہیں آتی۔ تو یہ جو ارواح ہوتی ہیں یہ گویا کہ شیطانی اثرات قبول کر کے مثل شیطان ہو جاتی ہیں، تو یہ شیطانی ارواح کہلاتی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ روحانی اثرات کی حامل روحیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی جان۔ سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کے پیسے دینے ہیں، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو کہ کیسے اس کو ادائیگی ہوگی۔ دیکھیے بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور میری بہن کی بھی شادی ہو رہی ہے، تو گھر والوں نے شادی میں بھی اور ولیمے میں بھی میوزک کا اہتمام کیا ہے اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ نہ جاؤں تو بھی مسئلہ ہے اور میں شرکت کرتا ہوں تو وہاں یہ اس طرح کے معاملات ہیں، میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض گھر کے بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گھر میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک بڑا قصور تو اس بڑے بھائی کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ویلیو نہیں بنائی ہوتی۔ ہمارے ہاں آج کل ویلیو بنتی ہے انسان کے منصب سے، اس کے پیسے سے۔ اس لیے اگر کوئی گھر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے اور پھر پازیٹیو چیزوں کے اندر میرے حکم کو مانا جائے، میرے مشوروں کو مانا جائے، تو یقیناً اسے اپنی ایک اہمیت بنانی ہوگی، اور اہمیت پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان دیندار ہو، نیک ہو، اچھا کماتا ہو، اچھا منصب ہو، پھر دیکھیں آپ کی بات کون نہیں سنے گا، ممکن ہی نہیں کہ نہ سنیں۔ لیکن بعض اوقات ہم اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور مطلب یہ کہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے تو ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بھائی نے کویشچن کیا مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چلتی نہیں ہے اور گھر والے ان پر غالب آ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ منع کریں گے، نہیں باز آ رہے اور شرکت نہ کریں تو بھی ساری زندگی کا مسئلہ کہ تانہ زنی اور مسائل اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایسی صورت میں آپ بالکل شادی میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جہاں میوزک چل رہا ہے آپ اس طرف نہ جائیں، بلکہ آپ جیسے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ شادی کے لیے جائیں کیونکہ اس میں کھانا پینا دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے تو کسی دوسرے دور مقام پر بیٹھیے آپ، یہ بہت اچھا ہے۔ اور جب ولیمہ وغیرہ شادی کے اندر آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں کیونکہ بہن کی ہے آپ کی، اور ولیمے وغیرہ کے اندر آپ کہیں دور بیٹھیے گا جہاں پر میوزک دور ہو، تو دور جا کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مقام پہ کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی اس کو دل میں برا جانے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ تو یہ ایسی مجبور لوگوں کے لیے ہے کہ وہاں سے جا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے اور گناہ چل رہے ہیں، جیسے آپ ویگن میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا میوزک وغیرہ لگا لیا تو آپ دل میں اس کو برا سمجھتے رہیں، انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، میں نے بک پہ فضیلت پڑھی تھی سورہ قدر کی کہ جو آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھے گا تو اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ تو اب مجھ سے ہمارا صحن والا گھر ہے تو ٹھنڈ کا موسم ہے، میں کمرے میں آ کے پڑھتی ہوں چھت کی طرف دیکھ کے، تو کیا اس طرح مجھے فضیلت مل جائے گی؟ ٹھیک ہے، اور مجھ سے جو کچھ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ اگر تعدیل ارکان پورے نہ ہوں تو پھر سجدہ سب سے تلافی ہو جائے گی، صحیح قول کیا ہے؟ دوبارہ بولیے، دوبارہ بولیں۔ تعدیل ارکان پورے نہ ہونے کی صورت میں سجدہ سب سے تلافی ہو جائے گی، کیا یہ صحیح قول ہے؟ جی۔ اور آخر سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ کسی نے جلدی میں رب اغفرلی پڑھ لیا، عادی نہیں ہے اس چیز کا لیکن کسی وجہ سے جلدی میں پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی آتی تھی اس کو پھر بھی پڑھ دیا یوں؟ جی آتی تھی دعائے قنوت پر جلدی میں اس نے رب اغفرلی سے نہ نماز کو نمٹا دیا فٹافٹ۔ ٹھیک ہے، فٹافٹ میں بتاتا۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں جی گڈ لک بیڈ لک، یہ کیا ہوتی ہے گڈ لک بیڈ لک، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی لک گڈ بنائی ہے کسی کی بیڈ بنائی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بہت ہی غریب ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی مالدار رچ ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں لک جو ہے، لک معنی قسمت ہے، تقدیر ہے، نصیب ہے، یہ اللہ کے ایک فیصلے کا نام ہے جو اس نے ازل سے اپنی مخلوق کے لیے فرمایا ہے۔
تو اس نے اس کا ارادہ چونکہ ازلی ہے، ازل کا مطلب ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے ایسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اس کا علم، اس کا ارادہ، یہ بھی اس کی صفات ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ تو اس نے ازل سے ارادے فرمائے کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا نہیں ملے گا، جس کو کچھ دیا ہے وہ اس کا فضل ہے، اور جس کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے یہ اس کا عدل ہے۔ لیکن یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے، یقیناً جو کمی نعمت پر صبر کرتا ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا۔ اسی طرح جس کو زیادہ دیا ہے اگر وہ اس کی صحیح طریقے سے قدر کرتا ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، جہاں پر جائز مقامات ہیں وہیں خرچ کرتا ہے، اس سے جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں وہ چاہے اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ، حج وغیرہ، یا مخلوق کا حق ہو جیسے نان نفقے وغیرہ، سب ادا کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ابھی جو گڈ لک ہے اور بیڈ لک ہے اس کا مطلب صرف ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہماری قسمت میں رکھا کہ جو ہمیں پسند آتا ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو ہم اسے گڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو بظاہر ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے ہم اس کو بیڈ لک سے تعبیر کرتے ہیں کہ یار میری بڑی بیڈ لک ہے، اس کاروبار میں پیسہ لگایا اور وہ تباہ ہو گیا، اور میں نے یہاں پہ مطلب ارادہ کیا تھا شادی کرنے کا، رشتہ نہیں ہوا، اسے ہم بیڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہمارے کہنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بیڈ نہیں ہو سکتا، وہ گڈ ہی ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ ہماری پسند اور ناپسند کے اعتبار سے، ہماری طبیعت کی موافقت اور عدم موافقت کی وجہ سے، ہمارے نفس کے راضی ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اچھا یا برا محسوس ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں وہ بالکل بہترین ہیں۔ اسی لیے محتاط علماء یہی کہتے ہیں کہ قسمت کو کبھی نہ کوسیں، قسمت کو برا نہ کہیں، کیونکہ قسمت اللہ کے فیصلے کا نام ہے اور اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر، چونکہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا ہے، تو ہمیں کوشش کا حکم ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن نتیجہ ہماری مرضی کے موافق نکلے تو اسے بھی اللہ کا کمال سمجھیں، اور اپنی مرضی کے خلاف نکلے تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھیں، اللہ کی مرضی سمجھیں۔ اور اچھا بندہ وہ ہوتا ہے، اچھا غلام وہ ہوتا ہے، اچھا ماتحت وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے کی رضا پر راضی رہے جبکہ بڑا صاحب حکمت ہو۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صاحب کیا حال ہے؟ میں دبئی سے سمیر مدنی بات کر رہا ہوں۔ جی بولیے۔ حضور ایک کویسچن، ایک دوست ہیں ہمارے عزیز، انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی یہاں پر دیس میں ہے، یورپ میں ہے یا عرب میں ہے، اور وہ ایک طلاق اگر اپنی زوجہ کو دے دیتا ہے تو رجوع کی صورت کیا ہوگی؟ بس جی ایک کویسچن اور ہے کہ یہاں پر ہم کام کرتے ہیں جس جگہ پر، عربی لوکل ہیں، ان کے گھر میں ہماری جاب ہے، اور آج کل کام ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کام نہیں ہے تو آپ روم میں ہی بیٹھا کریں، اور جب کام ہوگا تو آپ فیکٹری کی طرف آیا کریں۔ تو اس صورت میں مطلب، اور یہ سیلری وغیرہ وہ ہمیں دیتے ہیں جی، لیکن یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ آپ روم میں بیٹھا کریں کیونکہ ہمارے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو اس میں پھر آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس طرح ہم اجیر خاص نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سیلری وغیرہ لینا کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ خطبہ دیا امام صاحب نے، اور خطبہ دینے کے بعد اعلان کیا کہ بھئی ایک خاتون ہیں، ان کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہو رہی تو آپ تھوڑا چندہ کریں۔ خطبے کے بعد پھر چندہ سٹارٹ ہوا اور تقریباً 10 سے 12 منٹ چندہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد نماز پڑھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ خطبے میں اور نماز جمعہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 10 سے 12 منٹ کا فاصلہ ہوا، تو یہ خطبہ جمعے کی نماز کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ خطبہ شرط ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ہوتا ہے مسجد کے لیے چندہ کرنا، یہ تو مسجد کے معاملات سے متعلق ہے، یہ بھی خطبے سے پہلے ہونا چاہیے۔ خطبے کے بعد متصلاً نماز ہونی چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس خطیب صاحب نے ایسا کیا کہ خطبے کے بعد 10 منٹ تک چندہ، 12 منٹ تک چندہ کرواتے رہے، انہوں نے خلاف سنت کام کیا،
اور مطلب جمعے میں تاخیر کے مرتکب ہوئے ان کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکول کی فیس کا چندہ مسجد کے اندر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ فصل بالاجنبی ہے، میری رائے میں یہ فصل بالاجنبی ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ دوبارہ خطبہ پڑھتے، کیونکہ یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبہ نہیں ہوگا جمعہ نہیں ہوگا، اور وہ خطبہ جمعے کے لیے مانا جائے گا جس کا نماز کے ساتھ اتصال ہوگا، درمیان میں فصل بالاجنبی نہ ہو۔ تو بہتر یہ تھا کہ امام صاحب دوبارہ خطبہ دیتے اور اس کے بعد نماز پڑھاتے۔ اب بہتر یہ ہے کہ کمیٹی آپ اس پہ ایک ریٹن فتویٰ لے لیں، کسی اچھے مستند دارالعلوم سے ریٹن فتویٰ لیں اور یہ فتویٰ لے کے کمیٹی کو پیش کریں، امام صاحب کے خلاف نہیں، امام صاحب سے بدظن نہ ہوں، بعض اوقات عدم توجہی کی بنا پر ایسا ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حکم شرع یہی دیا جائے گا دارالعلوم سے، اگر دیا گیا کہ یہ نماز صحیح نہیں ہوئی کیونکہ خطبہ اور نماز کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، فصل بالاجنبی آ گیا تھا، لہٰذا دوبارہ خطبہ پڑھنا چاہیے تھا، تو اس کا فائدہ ہوگا امام صاحب کم از کم اس فتوے کی روشنی میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے جن لوگوں کی نمازیں ضائع ہوئی ہیں انہیں سمجھا سکیں گے۔ تو اس لیے مطلب اس پہ فتویٰ لے کر آپ ان کو بتائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے اللہ کریم پڑھ لے تو نماز شروع ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اللہ کا نام ذکر کرنا ہوتا ہے اور یہ اللہ کریم آپ کہیں گے اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اگرچہ دوسرے سے، یعنی آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، یعنی اللہ کا نام ذکر کرنا یہ مراد ہے، تکبیر کے اللہ کا نام کے ساتھ تکبیر لگانا، لیکن اس کے لیے لفظ اللہ اکبر استعمال کرنا واجب ہے، لہٰذا اللہ کریم سے فرض تو پورا ہو گیا کہ تکبیر تو لگ گئی، لیکن واجب ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، اللہ کریم نہیں، وہ واجب تھا، لہٰذا گناہگار ہوئے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے